بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ مہر شکیل شریف۔ تو ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، گزشتہ کچھ دنوں سے پورے پنجاب میں ایک ہلچل نظر آ رہی ہے جس پر جرائم پیشہ افراد میں خوف، دہشت کی جو ہے علامت سمجھا جانے والا ڈپارٹمنٹ CCD یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اگر بات کی جائے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی، تو جب سے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا ہے تو جرائم پیشہ افراد کی دوڑیں لگ گئی ہیں، جس پر پبلک کا بھی ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ CCD کو بڑا ہی دبنگ ادارہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ ہیں اس کو ماورائے عدالت میں لوگوں کا قتل کہہ رہے ہیں۔ اسی پر ہم آج بات کریں گے تفصیلات کے ساتھ، اسی ویلاگ میں ہمارے ساتھ جڑی رہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ CCD ہے کیا۔ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے جو نون لیگ کی حکومت کا اسپیشل پنجاب میں انیشیٹو ہے۔ اگر بات کی جائے تو یہ پنجاب حکومت محترمہ مریم نواز صاحبہ کا انیشیٹو ہے، جس میں انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، جس میں چور، ڈاکو، دہشت گرد، قبضہ گروپ، بتھا کور اور سمگلر اور دیگر جو ڈالا کلچر کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ اگر بات کریں تو یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کارروائی کس طرح کرتا ہے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ہر اضلاع میں ایک تھانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں ایک SHO اور اس کے بعد ڈویژن وائز، تحصیل وائز جو ہے وہ تعیناتیاں کی گئی ہیں، انچارج لگائے گئے ہیں، اور ان کا ڈسٹرکٹ ایک ہی آفیسر لگایا گیا جس کو DO کہتے ہیں، جو کہ DSP رینک کا ہے، اور انہیں پنجاب پولیس سے علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ لیے تو پنجاب پولیس سے گئے ہیں، لیکن ان کو علیحدہ طور پر تمام اختیارات دیے گئے ہیں اور ان کا علیحدہ طور پر سیٹ اپ ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 100 دن میں پنجاب میں کسی خاطر خواہ تک جرائم پیشہ افراد کو ختم کرنے کے لیے ان کو ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو یہ سہیل ظفر چٹھا جو کہ DG اینٹی کرپشن بھی ہیں، ان کو اس کا CCD کا ایڈیشنل IG پنجاب لگایا گیا ہے۔ تمام تر احکامات وہ جاری کرتے ہیں اور وہ ہی پورے پنجاب میں CCD کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اگر سہیل ظفر چٹھا صاحب کی بات کی جائے تو ان کا نون لیگ سے پرانا تعلق ہے، وہ نون لیگ کی خاطر دیگر مشکلات بھی کاٹ چکے ہیں اور وہ بیرون ملک فرار تھے، جبکہ نون لیگ کی حکومت آئی تو انہیں پنجاب میں لا کر پہلے DG اینٹی کرپشن اور بعد میں CCD کا ہیڈ بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے تو سہیل ظفر چٹھا نے پنجاب بھر کے جو CCD کے اہلکاران ہیں ان کو واضح طور پر میسج جاری کر دیا ہے، اور گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر بھی یہ پوسٹیں چل رہی ہیں کہ ان کا یہ موٹیو ہے کہ 100 دن میں ایک خاتون جو بازار میں بلا خوف جھجک 10 تولے سونا پہن کر بازار میں گھوم سکے اور آسانی سے اپنے گھر جا سکے، اس کو کسی قسم کی فکر نہ ہو، اور نہ ہی کوئی جرائم پیشہ افراد اتنی جرت کر سکے کہ وہ اس کو ہاتھ ڈال سکے۔ اس پر ہم اب بات کریں گے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پنجاب بھر میں جو بڑی بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے، اس کے بعد قانونی لائے عمل کیا ہے اور لوگوں کا رد عمل کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اگر بات کی جائے تو پنجاب بھر میں جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے نے کارروائیوں نے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر بات کی جائے تو چند دن پہلے فیصل آباد مدینہ ٹاؤن کی ٹیم نے، جس میں انسپیکٹر ارم شاہ اور سب انسپیکٹر علی اکرام گھرایا، اور انہوں نے کارروائی کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے فیصل آباد کے علاقے کھڑیاں وڑیچا میں پولیس کا اور ڈاکوؤں کا آمنا سامنا بھی ہوا تھا، جس میں ایک کانسٹیبل شہید بھی ہوا تھا، لیڈ کا نوجوان شہید بھی ہوا تھا۔ اگر بات کی جائے تو وہاں پر دہشت کی علامت سمجھے جانے والا وقاص شاہ گینگ تھا، جو کہ قبضہ، قتل، اقدام قتل اور دیگر جرائم بھتہ جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ تو وقاص شاہ کو تب ہی پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے 5 بھائی جو اس گینگ کو چلا رہے تھے وہ بکر کے علاقے میں تھے۔ گزشتہ روز جو بکر کے علاقے میں فیصل آباد کی ٹیم مدینہ ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے 5 جو بھائی تھے ان کو پولیس مقابلے میں پار کر دیا، جس پولیس مقابلے کے بعد پورے پنجاب میں جو ہے وہ CCD کی واہ واہ ہو کر رہ گئی، اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگنے میں مصروف ہیں۔ اگر بات کی جائے تو ان میں حسن شاہ، حسنین شاہ، گلفام شاہ، وقاص شاہ گینگ میں جو تھے سگے بھائی تھے وہ مارے گئے تھے۔ گزشتہ روز اگر بات کی جائے تو لاہور کے علاقہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے میاں والی کے اسلحہ سمگلر ارشمان نیازی اور اس کے باپ کو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں پار کر دیا، جبکہ
یہ لوگ اپنے ہی ساتھیوں جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس میں یہی موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کانا میں بھی گزشتہ روز 2 افراد پولیس مقابلے میں مارے گئے جو کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ اس کے علاوہ اگر قصور کی بات کی جائے تو قصور میں بھی سی سی ڈی کی بڑی کاروائیاں ہیں۔ چند روز قبل یہاں پر ایک فروٹ چاٹ کی دکان پر واردات ہوئی تھی جس میں مذمت کرنے پر دکاندار کو فائر مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 ساتھی جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یہ ڈاکو انہوں نے ات مچائی ہوئی تھی لیکن 3 دن میں ہی سی سی ڈی میں نے اپنے ساتھ مقابلے میں ان کا کلا کما کر دیا اور یہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ گزشتہ روز پھول نگر کے علاقے میں بھی جو فارم ہاؤس وغیرہ پر ڈکیتیاں کرتے تھے جو ایک گینگ تھا 2 افراد اس میں بھی ڈاکو جو ہلاک ہو گئے تھے۔ قصور سے تعلق رکھنے والا جمنی ڈون بھی ننکانہ پولیس کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ پنجاب بھر میں جس میں اکاڑا، رنالا، شیخو پورہ، ڈسکا، اس کے علاوہ دیگر وہاڑی اور جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پر جو سی سی ڈی کا جو یہ آپریشنل فنکشن ہے یہ بحال ہے اور لوگ جو ہیں وہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سب سے جو ٹوسٹ ہے جو سب کو ہلا دینے والی خبر کا آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز ڈالا کلچر کا خاتمہ کرنے کے لیے سی سی ڈی نے مشہور بدنام زمانہ ٹک ٹاک کاشف ضمیر کو بھی ہاتھ ڈالا تھا۔ سی سی ڈی کی گرفتاری کے بعد کاشف ضمیر کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنے باپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی معافیاں مانگ رہا ہے اور آئندہ ساری زندگی وہ کسی قسم کی کوئی بھی اس طرح کی ڈالا کلچر کی جو نمائش ہے وہ کرنے سے توبہ کر رہا ہے۔ اور دیگر بھی جو جرائم پیشہ افراد ہے وہ قرآن پاک پر بھی حلف لے رہے ہیں کہ ہم آئندہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ ملوث نہیں ہوں گے۔ گزشتہ زندگی میں ہم نے جو جرائم کیا اس کی ہمیں معافی دی جائے تاکہ ہم اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکیں اور آئندہ ہم پرامن شہری بھی بن کر رہیں گے۔ اگر بات کی جائے تو ایک سوشل میڈیا پر بڑا وقوع ہائپ کریٹ کر گیا تھا کہ حافظ آباد کے علاقے میں 3 افراد نے رات کے وقت آتے ہوئے میاں بیوی کو گن پوائنٹ پر پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور پھر میاں بیوی کو جنسی زیادتی آپس میں کرنے پر مائل کر کے ویڈیو بناتے رہے اور بعد میں وہ ویڈیو وائرل کر دی۔ اس وقوع نے نہ صرف پنجاب پولیس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا بلکہ ہر شہری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ حالات یہ بن گئے تھے کوئی بھی شہری اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکل نہیں سکتا تھا، لیکن چند روز میں سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں تینوں ملزمان جو ہو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اگر قانونی طور پر بات کی جائے تو یہ سی سی ڈی کا جو کام آج کل جاری ہے، جرائم پیشہ افراد کی جو جماعتیں ہیں ان میں تو دہشت خوف کی علامت ہے، کچھ تو اپنا علاقہ چھوڑ گئے ہیں اور کچھ جرائم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر قانونی پہلو کی بات کی جائے تو بطور قانون دان تھوڑا بہت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ ہم قانونی طور پر اگر ہم جرائم کرنے والے افراد کو دیکھیں تو ان کو کے لیے عدالتی سسٹم ہے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور انصاف کروایا جائے۔ لیکن پولیس میں بھی خامیاں ہیں، جوڈیشری میں بھی خامیاں ہیں، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پرانا ہے، قانون جو ہے وہ انگریز کے دور کا ہے، امینڈمنٹس نہیں ہوئی، عدالتی سسٹم بڑا ناقص ہے، لوگوں کو پروسیکیوشن جو ہے جرم ثابت نہیں کر سکتی، لوگ عدالتوں سے ریلیف لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ اینٹی پولیس ہیں یا جن لوگوں کا پولیس سے واسطہ اچھا نہیں رہا ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ماورائے عدالت لوگوں کا قتل ہے۔ پنجاب پولیس یا سی سی ڈی کے پاس کسی کو جان سے مارنے کا کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور وہ جرم ثابت کر کے اس کو جیل بھیجا جائے اور قانون کے مطابق عدالت سے جو ہے سزا دلوائی جائے۔ دوسری جانب جو کہ عام طبقہ ہے، عام شہری ہیں جو کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، جنہوں نے کسی بھی قسم کا اس طرح کا وقوع کا سامنا کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سی سی ڈی کا یہ بڑا ہی احسن اقدام ہے۔ اس میں تمام جو لوگ ہیں معاشرے کی طرف سے ملے جلے جو وہ ہے ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں، لوگ کچھ تو تعریف کرتے پائے جاتے ہیں اور کچھ سی سی ڈی کے خلاف پائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔